बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हर उस बंदे को जिसने इस मुल्क का आइन तोड़ा, इस मुल्क का कानून तोड़ा, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क के गरीब लोगों का हक मारा, जिसने इस मुल्क का बुरा सोचा जानबूझकर, अल्लाह ताला उनको निशाने इबरत बना दे। इससे पिछली वीडियो मैंने जो बात की थी वो राना सनाउल्लाह की जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में बात हुई थी, और जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सभी जानते हैं। अब तो ये आज का दिन जो होगा ये काफ़ी हार्ड इश्यू और टॉपिक बनकर उभरेगा। रात भी ये ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड करता रहा है। यहाँ पर मैंने दो चार चीज़ें और रिसर्च करने की कोशिश की तो मुझे दो चार चीज़ें और मिली, जिनमें से एक चीज़ तो इंतहाई मतलब कि मैं क्या कह सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के लिए, मतलब मेरे लिए खुद काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, तो मुझे लगता है और भी काफ़ी सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगी। वीडियो पूरी देखिएगा, आगे आपको ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात देखने को मिलेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली बात, खदीजा शाह, आपने आजकल नाम सुना होगा, खबरों में बहुत ज़्यादा है, जो लाहौर के कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले में मुलव्वस पाई गई हैं। तो गिरफ्तारी उन्होंने खुद दी थी, वो खुद पुलिस के सामने पेश हुई थी। इसी सिलसिले में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक चीज़ तो सबको पता है कि खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं। ये आर्मी चीफ रहे 1991 से 93 तक, और ये एक बहुत बड़ी बुटीक का ब्रांड चलाती हैं ऐलान नाम से। तो ये थोड़ा सा इनका तारफ है। लेकिन रात को जब मैं चीज़ें चेक कर रहा था तो ट्विटर पे मरीम नवाज की अभी रिसेंटली कोई 2-4 दिन पहले की एक तकरीर थी। उस तकरीर में अवामी जलसा था। उस जलसे में जिस तरह उन्होंने खदीजा शाह को ट्रोल किया वो मेरे लिए थोड़ा सा हैरत का बायस था, क्योंकि मरीम नवाज मतलब एक अलग लाइन से, खदीजा शाह एक अलग लाइन से, वो सिर्फ इमरान खान की सपोर्टर हैं, कोई ओहदेदार नहीं है, ना ही कोई वो बहुत ज़्यादा इससे पहले फेमस थी, मतलब अपनी ब्रांड के हिसाब से होंगी, लेकिन मैं उनको इससे पहले नहीं जानता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी अपनी कोई ब्रांड है। बहरहाल ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। और वो खदीजा शाह जो अमीर तरीन औरत है लाहौर की, इसके लिए वीडियोस बना रही थी, बल्बों की वीडियोस बना रही थी, जत्थों की वीडियोस बना रही थी, वहां बांधी हुई थी। जब पुलिस पकड़ने आई तो मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल लिया, बुर्का डाल लिया। भाई इतना ही अजीम मकसद है तो मुंह के ऊपर डब्बे, बाल्टियां और बुर्के क्यों चढ़ाते हो? और कहती है, जब उसको पकड़ने के लिए आए तो कहती है मैं तो दूसरे मुल्क की शहरी हूँ, मैं तो बरतानिया की शहरी हूँ, मैं अपनी एम्बेसी से बात कर रही हूँ। पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान, हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान, और जब कानून का शिकंजा तुम्हारी गर्दन पे टांग दो तो तुम दूसरे मुल्क की शहरी हो। तो मरीम नवाज का जो उनके बारे में ट्रोलिंग करना था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। फिर मैंने कंफर्म करने के लिए, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें आपको खबरें तो बहुत मिलती हैं लेकिन इसमें अफवाहें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग झूठी खबरें फैला देते हैं, और इस दौर में सहूलत तो है ही लेकिन सच्ची खबर ढूंढना भी ये बहुत बड़ा काम है। तो इसी वजह से मुझे शक गुजरा कि कहीं वैसे जानबूझकर आसिफ नवाज जंजुआ साहब के साथ इनका ताल्लुक तो नहीं मिलाया जा रहा। जब मैंने इनका बायोडाटा चेक किया तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो उनका आर्टिकल था उसमें इन्होंने उनको ग्रैंड डॉटर एक जगह पे लिखा और दूसरी जगह पे उनको डॉटर इन लॉ लिखा। तो इस चीज़ से थोड़ी और कन्फ्यूजन बनी, तो मैंने विकिपीडिया पे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की जो प्रोफाइल है वो खोल कर देखी, और यहीं पर वो असल चीज़ मेरे सामने आई जिसका इससे पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, ना मैंने सुना था। जनरल आसिफ नवाज इस मामले में काफ़ी मशहूर हुए थे कि नवाज शरीफ ने उन्हें BMW गाड़ी की चाबी ऑफर की थी लेकिन उन्होंने वापस कर दी थी। और जब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का मैंने प्रोफाइल चेक किया तो उन्होंने 65 और 71 की जंग के अलावा 6 और काफ़ी बड़े जो ऑपरेशंस थे उनमें हिस्सा लिया। टोटल उन्होंने 8 जंगों में हिस्सा लिया, मतलब कि वो मैदान में रहने वाले, लड़ने वाले आदमी थे। तो ऐसा बंदा जो प्रैक्टिकल फील्ड में हो बहुत कम होता है बेईमान हो। तो इस चीज़ से लगा उनके जिस तरह के उनके तमगे उनको मिले, उनको जिस तरह अप्रिशिएट किया गया, उस हिसाब से भी वो लगता है कि वो काफ़ी ईमानदार थे, और उनकी ईमानदारी इसी साबित हो जाती है कि उन्होंने नवाज शरीफ को बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था गाड़ी लेने से। और यहाँ सबसे जो बड़ी और ख़तरनाक बात है, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब वो रिटायर नहीं हुए थे, वो अपने घर के बाहर वॉक करते हुए हार्ट अटैक का शिकार हुए थे, ऑन ड्यूटी थे। मतलब कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला आर्मी चीफ जो ऑन ड्यूटी था और वो हार्ट अटैक से मरा। और उसकी फैमिली को भी इस बारे में शकूक शुबात थे, और उनकी फैमिली ने
ان کے جو ہیئر برش تھا اس میں سے جو بالوں کا سیمپل تھا وہ نکال کے امریکہ میں بھیجا، اور امریکہ سے یہ تصدیق ہو کر آیا کہ ان کو زہر دیا گیا تھا. ہائی کوانٹٹی آف آرسینک لکھا ہوا ان کی جو رپورٹ اس میں. تو یہ میرے لیے بہت ہی شاکنگ بات تھی کہ ایک آرمی چیف اپنے دوران ڈیوٹی وفات پا جائے، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے. تو جس طرح پچھلے دنوں عمران خان صاحب بھی بار بار کہتے رہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہ بندے کو ایسا کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک شو ہوتا ہے، مطلب کہ اس کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہو. تو یہ 93 میں 93 8 جنوری غالباً 8 جنوری تھے 93 میں، تب ان کی وفات ہوئی. تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ اتنا پرانا یہ کام چل رہا ہے. تو آپ خود سوچیں جب یہ میڈیا کا دور نہیں تھا تب کیا کیا نہیں ہوا ہوگا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے جو ڈارک ایریاز ہیں، ایراز ہیں، وہ ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئے. بہت ساری چیزیں ایسی جو چھپی ہوئی ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایک آرمی چیف کی اگر موت ہوتی ہے تو اس میں کس کس کو فائدہ ہوتا ہے. یہ بڑا آسان سا کام ہے. ان کے جانے سے کس کس کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں. اور بے نظیر بھٹو نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے نواز شریف پر صاف الزام لگایا تھا کہ نواز شریف کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس میں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہاں کہانی کے ڈاٹس ملاتے ہیں. نواز شریف اور آصف نواز جنجوعہ کی آپس میں نہیں بنی. انہوں نے کرپشن کی آفر کی، انہوں نے قبول نہیں کی. نتیجتاً وہ اپنے آفس میں نہیں کہہ سکتے، آفس ہولڈ کرتے ہوئے آن ڈیوٹی وہ وفات پا گئے ہارٹ اٹیک سے، مطلب کہ اچانک موت. اب یہاں ایک چیز چھوٹی سی اور بات کی وضاحت کر دوں. ایک آرمی چیف جن کا ہر وقت میڈیکل ہوتا ہے، جو کہ فٹ ہوتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا؟ اور اس سے پہلے ان کو شکایت بھی نہیں تھی. تو یہ سوچنے والی چیز ہے. پھر ایک اور بات، ان کی جو نواسی خدیجہ شاہ، ان کا 2016 کے قریب بھی مریم کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنازع تھا. اس کی ڈیٹیل ابھی مجھے پتہ نہیں لگی، مجھے یاد پڑتا ہے کہیں پہ میں نے پڑھا تھا، آج میں نے ڈھونڈا مجھے ملا نہیں ہے. لیکن ان کا کوئی تنازع پہلے بھی تھا، 2016 کے آگے پیچھے کہیں پہ تھا ان کا تنازع. تو تب مجھے یہ یاد نہیں تھا، لیکن اتنا مجھے پتا تھا کوئی ان کی بوتیک وغیرہ کا کوئی چکر تھا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ مریم نواز نے جس طرح جلسے میں ان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ باتیں تو خود مریم کے اوپر لگتی ہیں. مطلب کہ مریم نے جو الزامات لگائے کہ یہ لاہور کی سب سے امیر ترین عورت ہے، یہ کماتی یہاں سے، کھاتی پاکستان کا ہے، لیکن اپنے آپ کو شہری یہ دوسرے ملک کا کہتی ہے. تو یہی بات تو آپ کے بھائی، آپ کے باپ بھی یہی کہتے ہیں اپنے بیٹوں کے بارے میں کہ میرے بیٹے پاکستانی شہری ہی نہیں ہے. تو مطلب کہ آپ کے لیے جو چیزیں حلال ہیں وہ دوسروں کے لیے حرام کیسے ہوگی؟ اور آپ کے بھائیوں نے کاروبار نہیں کیا کبھی بھی، وہ پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسوں سے جا کر وہاں سیٹل ہوئے. نہیں تو کوئی 16 سال کا بچہ کیسے اتنا امیر ہو سکتا ہے؟ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، مان لیا خدیجہ شاہ کا جو وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس میں جانا تھا تو وہ غلط تھا، وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ بھی ابھی اپروو ہونا ہے بقول ان کے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہے. ان کی باقاعدہ ایک آڈیو ہے. تو آج صبح میں اپنے آپ کو پولیس کے اتھارٹیز کے حوالے کرنے جا رہی ہوں. آئی ہیو ٹیکن دس ڈیسیژن بیکاز میرے لیے پچھلے 5 دن بہت مشکل گزرے ہیں. مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے، بٹ میری فیملی کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. انہوں نے میرے والد صاحب، میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے ان کو اغوا کیا. میرے بچوں کے سامنے میرے ہسبینڈ کو رف اپ کیا، اور میری بہن اور میری بھابھی کو بھی لے کے جانے والے تھے. پوری رات انہوں نے ان کو جیل میں رکھا. میرے والد صاحب ایک ڈائبیٹک ہیں، اور جو پوری فیملی کے اوپر، ہم سب کے اوپر وہ رات ایک ٹارچر کا سبب بنی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ میری وجہ سے میرے کسی بھی فیملی ممبر کو کبھی بھی ایکسپیرینس کرنا پڑے. My husband is still in their captivity. He has done no crime. Neither had my father done any crime, nor had my brother done any crime, nor have I done any crimes. However, because they are trying to make me the face of this campaign of theirs, the crackdown, they are trying every which way to get to me. I did not abscond or run away from the law because I am scared or that I'm guilty.
I'm neither scared nor am I guilty. But the enormity of the false charges that they are trying to pin on me is something which is very alarming. I am a dual citizen. I want recourse to law. I have been trying to arrange my legal counsel, and I have been trying to talk to my embassy to figure out ways of dealing with this situation. میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں. میں آئی بلیو ان رول آف لا اینڈ آئی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن. آئی بلیو ان ڈیموکریسی. آئی ہیو بن پروٹیسٹنگ پیسفلی فار دا لاسٹ 1 year اینڈ فار ایئرز بفور دیٹ. ہر کاز جو میرے دل کے قریب ہے اس کے لیے میں باہر سڑک پہ نکلی ہوں. مریم نواز جس طرح غصہ کر رہی ہیں ان کا غصہ بنتا نہیں ہے. مطلب کہ ایک ورکنگ وومن ہے, انہوں نے اپنا ایک برانڈ بنایا ہے اور اس برانڈ کا اچھا خاصا نام ہے. تو وہ اگر عورت امیر ہے بھی تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ نے زندگی میں کبھی کام کیا؟ آپ نے تو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوں, میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جیسی اگر اپنے باپ کے گھر میں رہ کر اتنی امیر ہیں تو پھر دوسروں پہ آپ گلے شکوے نہ کریں. ان کے خون میں یہ چیز شامل ہے کہ جنہوں نے آپ کے باپ کی گندی کرپشن کی آفر کو قبول نہیں کیا تھا. اور پچھلے 1-2 سال کی پاکستان کی ہسٹری میں اگر دیکھیں, ہر وہ بندہ زیر عتاب رہا ہے جس سے مریم نواز ناراض تھی یا جس پہ مریم نواز شدید غصہ تھی. اب خدیجہ شاہ کے بارے میں جس طرح وہ غصہ نکال رہی ہیں اور رات کو جس طرح رانا ثناء اللہ نے ایک پریس کانفرنس کی, یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے کڑی سے کڑی مل رہی ہے. تو خدیجہ شاہ سے مریم نواز ناراض ہیں. کیوں ناراض ہیں نہیں پتہ. خدیجہ شاہ اگر مریم سے ناراض ہیں وہ بنتا ہے کہ ان کے نانا کی نواز شریف کے ساتھ نہیں بنی تھی. پھر اگر خدیجہ شاہ اپنے ادارے سے, اپنے نانا کے ادارے سے ناراض ہے وہ بھی ان کا بنتا ہے کہ ایک آرمی چیف, حاضر سروس آرمی چیف, وہ ان کی وفات ہو جائے تو ان کو کسی نے آفس میں ہی ان کو زیر دیا ہے تو ان کی ناراضگی ان سے بھی بنتی ہے. یہاں پر ایک چیز میں تھوڑی سی واضح کر دوں کہ سب سے پہلے تو میں اپنے جو پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے میں ان سے معافی چاہتا ہوں. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ ہم 5th جنریشن وار لڑنے والے جو بھی اس وقت بچے تھے اور آج جوان ہو چکے ہیں, تو ہمیں یہ تھوڑا سا مان تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں تو ہمارا حق ہے, ہم آپ پہ گلے شکوے کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ چیزیں کھل رہی ہیں کہ آپ کے جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ بھی زیر عتاب آ جاتے ہیں. تو میں نے آج تک جو بھی غلطیاں کی, مطلب کہ میرے تو گلے شکوے تھے, تو میں آن دا ریکارڈ آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میری کسی بھی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اس ملک کے ساتھ ہی ہمارا مستقبل وابستہ ہے تو ہم نے یہیں پر رہنا ہے. تو یہاں پر رہنے کے لیے پھر ہمیں سر جھکا کر جینا پڑے گا. دیکھیں یہاں پر ایک چیز آپ سمجھیں کہ جب بھی آپ کسی کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اب جس طرح خدیجہ شاہ کے بارے میں اقرار الحسن نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی تھی, اس ٹویٹ کا کوئی مطلب بنتا نہیں تھا. مطلب ایسی سچویشن میں کوئی بندہ ایسا کرٹیسزم کرے وہ بنتا نہیں ہے. لیکن اس وقت ہمیں بھی حیرت ہوئی کہ اقرار الحسن جیسا بندہ اگر کرٹیسزم کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. اور اس کے بعد مریم نواز نے اپنے جلسے میں خدیجہ شاہ کو آڑے ہاتھوں لیا. پھر اس کے بعد خدیجہ شاہ جس طرح خود گرفتاری دی انہوں نے, ان کی جو وائس ریکارڈنگ ہے انہوں نے اس میں صاف کہا کہ میرے گھر والوں کو بہت تنگ کیا انہوں نے. پھر جیسے وہ عدالت میں آتی رہی ہیں جو پورا برقعے سے عبایا سے خود کو کور کر کے, تو وہ بھی کافی مطلب اب تشویشناک لگ رہا ہے. اس وقت نہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ دنیا کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی, لیکن اب شاید کوئی ان کے اوپر ایسا تشدد ہوا یا کوئی ایسی چیز ہوئی جس کی وجہ سے وہ خود کو عبایا میں کور کر رہی ہیں, یا یہ بہت ساری باتیں ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں یا شام تک کوئی نہ کوئی چیز کھل کر سامنے آ جائے گی. لیکن چیزیں کافی زیادہ متنازع ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے. اور اس چیز کے بارے میں اب اگر یہ چیزیں پھیلیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب چیزیں کنٹرول سے باہر ہونے والی ہیں. اور اس بات پہ میں پچھلے 13 مہینے سے بار بار ویڈیوز بنا رہا ہوں کہ چیزوں کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچائیں. جب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو پھر بڑے بڑوں سے کنٹرول نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی, کیونکہ یہ چیزیں اگر باہر آئیں تو اب واقعی حالات خراب ہو جائیں گے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ حالات خراب ہونے کی طرف پہلا قدم اٹھ گیا ہے. جس طرح رانا ثناء اللہ رات کو بکھلایا ہوا تھا, وہ لگ رہا ہے کہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے. اور اگر یہ واقعی ہائی پروفائل کوئی کیس ہوا تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے.
خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور اس ملک کے محب وطن لوگوں کا حامی ناصر.